ناظرین، آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی جنگوں کے بارے میں بات دوبارہ سے شیئر کروں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی کہیں بھی. اور ناظرین نہیں، سامعین، آپ تو سننے والے ہیں نا، آپ تو مجھے دیکھ نہیں رہے کیونکہ میں تو صرف آڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، باقی تو سب پکچرز ہیں. اینی وے ناظرین یا سامعین، بات یہ ہے کہ جنگ تو جنگ ہی ہے، چل رہی ہے رشیا میں بھی اور ایران میں بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایویشن سے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو رشیا کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کچھ دن پہلے یوکرین کے ہاتھوں. یوکرین نے اپنے ڈرونز وغیرہ کے ذریعے اینگلز ایئر بیس پہ حملہ کیا رشیا کی، جہاں پہ ان کا TU-95 بمبر کھڑے ہوئے تھے، اور ایک نہیں دو تین کھڑے تھے. ان میں سے ایک تو بالکل تباہ ہو گیا، اور ایک پہ جو ہے وہ کچھ ڈرون کی ڈیمیج وغیرہ سے باڈی کو، اس کے اسٹرکچر کو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا ہوگا، بٹ میں بھی دے کین فکس اٹ لیٹر. پر ایک ان کا 100% لوز ہو گیا ہے. اور یہ جو ان کے TU-95 جہاز ہیں، یہ سوویت یونین کے زمانے کے بمبرز ہیں، اور یہ آج کل اب ان کے پاس زیادہ تعداد میں پہلے بھی نہیں تھے، 60 کے قریب تھے، اور ان میں سے بھی کچھ آپریشن تھے، کچھ ایسے ہی تھے ایز اے لائک پارٹس. تو اب ان کے پاس یہ بھی لاس ہو گیا ہے، کچھ ایک دو لاسٹ ایئر بھی ان کے بہت سارے لاس ہوئے تھے. سو دس از لائک پینفل لاس فار دیم. اور اس کا جو میں نے دیکھا تھا ایکس پے کے رشینز اکاؤنٹس کچھ اس چیز کو دیکھ کے پٹ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے بمبرز آؤٹ ان اوپن کیوں کھڑے ہیں اس طرح. ایون دو ان کی جو جس بیس پہ حملہ ہوا تھا وہ 800 کلومیٹر دور تھی یوکرین سے، لیکن وہ نہ صرف انہوں نے وہاں پہ ریچ کر لیا بلکہ ان کا جو بمبر تھے اس کو بھی اڑا دیا. اور یہ وہی بمبر ہے جن کے ذریعے رشیا بہت ہیوی قسم کی بمباری کرتا ہے جب اس نے کرنی ہوتی ہے. یہ KH-101 ان کے کروز میزائل ہیں، وہ اسی سے فائر کرتے ہیں. اور یہ جہاز ان کا کم سے کم 4 ایٹ اے ٹائم کیری کر سکتا ہے، اس طرح کے ہیوی ڈیوٹی کروز میزائل جو وہ کیو وغیرہ پہ لانچ کرتے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے نقصان ہے. دوسرا ایک اور جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں گند ڈالا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو 3 ٹینکروں پہ حملہ کرنے کے بعد اس کی ایک جو دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے حوثیوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا ہے سعودیہ کے خلاف، اور یہاں پہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا ان کے لیے. کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی نیا ماڈل یا کوئی بمبر وہ ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار ہم 6 مہینے میں جو نا ایک قسم کا نیا فائٹر جیٹ لائن میں آ جائے گا. وہ ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں ہے ان کو ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے. سو دے آر ان بائنڈ آن دیٹ ون. اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ سعودیہ وغیرہ میں بھی معاملات جو ہے نا ٹف ہیں ان کے لیے، کیونکہ ادھر سے حوثیوں نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ ہم بھی آپ کا ریڈ سی بند کر دیں گے. تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان نے تو ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا سعودیوں کے ساتھ، اور یہ لوگ تو کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ کویت نے بھی ایک قسم کی اظہار کیا ہے کہ یار ہمیں بھی اس طرح کا ڈیفینس ایکٹ چاہیے پاکستان کے ساتھ، جس طرح کا سعودیہ نے کیا تھا. تو میں آپ کو لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان نے بہت دفعہ جو ہے نا گلف میں اور دوسرے چھوٹے عرب کنٹریز کی اس طرح ہیلپ کی ہوئی ہے. جب بھی ان کو اس طرح مسئلہ ہوا تھا تو پاکستان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، وہ آلویز کرتے ہیں. یہ بے شک ہمارے آپس میں پاکستان کے اندر جو ہے اندرونی حالات تھوڑے ٹائٹ چل رہے ہیں، بلوچستان میں، پھر KP میں، اور تحریک طالبان اور BLA، یہ سب تو ہمارے مسئلے ہیں ہی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آج کل سیاسی طور پہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور PTI کا بھی کچھ تھوڑا بہت چلو کہہ لیں. تو یہ سارے معاملات نے فوج کو بڑا اسٹریچ آؤٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آبویسلی مسل پاور ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو سعودیہ کے لیے پاکستان نے آلریڈی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 2 اسکواڈرن JF-17 تھنڈر کے وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں، یا کم سے کم ایک تو 100% پتہ ہے کہ ایک ان کے پاس لائک 1 اسکواڈرن آف JF-17 اینڈ 2 ڈرون اسکواڈرن پلس HQ-19 کی HQ-9 جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ریڈار ہے، وہ سب وہاں پہ رکھا ہوا ہے سعودیہ میں. تو سعودیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان نے مطلب شو کیا کہ دے آر ریڈی. اور یہ بھی خبریں چلی تھیں کہ اپ ٹو 80,000 ٹروپس پاکستان نے کمٹ کیے ہوئے ہیں سعودیہ کے لیے اس معاملے کے لیے. تو اگر حوثیوں کی طرف سے کام خراب ہوا، یا جس طرح کویت کے اوپر ایران نے بہت جارحانہ حملے کیے ہیں، مطلب ان کے پاور لائنز، ان کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر بھی ڈیمیج کیا ہے، ڈرون مارے ہیں. تو یہ چیزیں سعودیہ
نہ تو برداشت کرے گا، نہ ہی پاکستان ایسا ہونے دے گا. دے ول اسٹیپ اپ دا گیم. اور حوثیوں کو بھی اگر وہ پہلے کسی زمانے میں سعودیہ نے مدد مانگی تھی حوثیوں کو قابو کرنے کے لیے تو ہم پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یہ ہمارا سیاسی معاملہ نہیں ہے یا ہم شیعہ سنی میں پڑھنا نہیں چاہتے. اب کی بات ڈفرینٹ ہوگا. اب تو آگ لگی ہوئی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب ہم نے ڈیفائن اسپیس سائن کیے ہوئے ہیں. اب ہم پہنچیں گے وہاں پہ. اور کویت کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ معاملہ کرے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا تو ہمارے پاس ابھی کچھ دینے کو نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات چیت کے دوران پاکستان اپنے جو ہے نا وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ وغیرہ پرووائڈ کرے گا، کیونکہ ایک ان کو بھی ضرورت ہے. اور ان ملکوں نے ہماری بہت دفعہ مدد کی ہوئی ہے، مطلب مالی طور پہ، اور ویسے ہمارے وہاں پہ ورکر کام کرتے ہیں. تو یہ تو ایک برادرانہ شیئرڈ ڈیفینس ہے، مطلب ایک ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے سیاسی طور پہ. دیکھیں تو یہ انڈیا بھی آج کل گرم ہے. انڈیا کے آج یوکرین میں کسی بحری جہاز پہ شاید رشیا نے یا ڈرون یوکرین نے میزائل مارا یا ڈرون مارا، تو ان کے وہاں پہ دوبارہ 4 سیلر مر گئے ہیں بیچاروں کے. سو دیٹس کائنڈ سیڈ فار انوسینٹ لائفس، بٹ دیٹس دا ریئلٹی آف دا وار. کہیں بھی ہوں آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا انڈیا میں جو ہے وہ مظاہرے چل رہے تھے آج CGP کی طرف سے، کاکروچ جنتا پارٹی. اب آپ یہ نام دیکھیں کتنا عجیب و غریب نام ہے، لیکن بس کیا کریں، مے بی اٹس دیئر ٹیسٹ. گائے ماتا سے کاکروچ یہ سب ان کو پسند ہے. تو انہوں نے کاکروچ والوں نے آج بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا دلی میں، اور پولیس ڈنڈے لے کے آ گئی. ڈنڈے مار مار کے اسٹوڈنٹس کو برکس بنا دیا بیچارے. وہ حالانکہ اپنے ایگزام پیپر کے لیے وہاں پہ آئے تھے. کوئی سیاسی اختلاف تو تھا نہیں کہ مودی کو بولیں گے تو گھر جا. تو اس پہ بھی ان کو بڑا ہی کٹ وغیرہ پڑی. اور تو اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے انڈیا نے جو ہے نا وہ ایک بیان جاری کیا کہ ہم لوگ جو ہیں جو پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ دوبارہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور ہم نے اس کے لیے کیونکہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو اور اس کو اور اگریسو نیچر دکھانے کے لیے انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم 5000 میگا واٹ کا کوئی وہاں پہ پروجیکٹ بنائیں گے جس سے ہم بجلی پیدا کریں گے. سو دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو پوک اس. تو جب بھی ان کے اوپر پریشر آتا ہے انٹرنلی، وہ پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا پانی بند کر دیا، ہم پاکستان کے وہاں پہ ڈیم بنائیں گے تو ہم پانی روک لیں گے. یہ سب ان کی فیوچر کی باتیں ہیں. جب وہ بنائیں گے ڈیم اور جس طرح وہ روکیں گے پانی تو پھر رکھی جائے گی. پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے. سو وی شیل سی واٹ ہیپنس. بٹ ناظرین، آج کے لیے میں سوچا کہ یہی موٹی موٹی خبریں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور کچھ بھی نئی چیز آئی یا کچھ دھماکہ دار آیا تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا. چھوٹی موٹی جھڑپیں تو آن لائن ہوتی رہتی ہیں. جس طرح ابھی ایکس پہ میں دیکھ رہا تھا وشنو صاحب کہہ رہے تھے، وشنو سوم جو NDTV میں بڑے وہ اچھے پریزنٹر ہیں، ان کے ڈیفینس انالسٹ بھی ہے، تو وہ کسی ایکس کے چھوٹے سے اکاؤنٹ کے ساتھ پنگا لے رہا تھا کہ ہمارا تیجا تمہارے تھنڈر سے زیادہ اچھا ہے ہوگا. تو ہم یہ اس طرح کی فیوچرسٹک باتیں سوٹ نہیں کرتی اس طرح کے پائے کے جرنلسٹ کو. بٹ کوئی بات نہیں، وہ کل پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، ہم تو آج کا جی رہے ہیں. اللہ حافظ.